بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سال 2016 تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قطر میں موجود تھے اور ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جو ہی سوال و جواب کے سیشن کا آغاز ہوا تو حال ہی میں اسلام قبول کرنے والی ایک لڑکی جو کہ ہندو سے مسلمان ہوئی تھی، اپنا نام زینب بتاتے ہوئے اس لڑکی نے بہت دلچسپ سوال کیا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی اس مسلمان لڑکی کا سوال ہندی یا اردو زبان میں ہے، جسے سبھی بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس لڑکی کا سوال سنیے اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کے انگریزی میں دیے گئے جواب کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ The reward sister to ask the question. Yes, sister, most welcome. السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ میں ریورٹ ہو کے 7 سال ہو گیا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے اندر ایک سورہ الاحزاب میں، شاید مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی رشتہ دار میں شادی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ لیکن انڈیا میں، پاکستان میں، سبھی جگہ پہ ریلیٹیو میں شادی ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ The sister asked the question, she's quoting a verse of the Quran of Surah Ahzab, chapter 33, that for the prophet he can marry. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کا سوال سنا جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے رشتہ داروں میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں شادی نہیں کر سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خصوصی اجازت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دینے کے لیے مائکروفون پر آئے اور سب سے پہلے کہا کہ ہماری اس بہن نے قرآن پاک کی سورہ اصحاب چیپٹر نمبر 33 سے سوال کیا ہے اور وہاں سے ایک آیت بھی بیان فرمائی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا، بلکہ قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے جو تمہارے والد کی بیوی ہے، یعنی کہ ماں سے شادی ممکن نہیں۔ آپ اس عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے والد کی بہن ہے۔ لہٰذا کچھ ایسے قریبی رشتے ہیں جن سے شادی سے منع فرمایا گیا ہے، ورنہ فرسٹ کزنز میں شادی کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ریلیشنز میں جہاں خونی رشتے ہوتے ہیں وہاں پر شادیاں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بھائی کی بہن سے نہیں ہو سکتی، ماں کی بیٹے سے نہیں ہو سکتی، بیٹی کی باپ سے نہیں ہو سکتی، اور جو دادکے اور نانکے کی طرف سے کچھ ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں جن میں انکل اور آنٹیاں یعنی کہ پھپھو، خالہ وغیرہ شامل ہیں، ان سے نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر 4 آیت نمبر 23 اور 24 میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی اختیارات اور خصوصی اجازت کی بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی تعداد بھی 4 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر اس آیت سے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی اجازت ہے کہ وہ جو شادیاں کر چکے ہیں ان کو ریورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان اور دیگر اسلام پر عمل کرنے والے لوگ کسی بھی صورت میں اپنے ان رشتہ داروں سے شادی کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 میں جن سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ محرم یا خونی رشتہ داروں سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا مدلل جواب پیش کر دیا تھا، لیکن سوال کرنے والی یہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی نو مسلمان لڑکی نے ایک نئی ہی بات کر ڈالی جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ تک کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اس کے بعد یہ لڑکی ایک نئی بات ہی کر دیتی ہے جو کہ اردو یا ہندی زبان میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے۔ And for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23-24, that you should not marry that woman which is the wife of your father. For the prophet there is another exception, that from this time now onwards you cannot exchange any woman from the woman that you have, because the prophet had more than 4 wives. Once the revelation came that maximum you can give 4 wives, for the prophet there was an exception. He could keep more than that. Mother and son, daughter and father,
paternal uncle, maternal uncle. First cousin per se you can marry. Hope that answers the question. नहीं, मैंने मतलब सूरह अल अज़ाब शायद यासीन से पहले वाला सूरा है और 49 से 50 की आयत है, उसमें तफसीर में पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप मामा की लड़की, फूफू की लड़की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं आपको बोलता हूं, आपको गलत, उसमें ये लिखा हुआ है सूरह आज़ाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 49 to 52। ये कुरान है। उनके लिए एक्सेप्शन फॉर द प्रॉफिट, there are exceptions that he can marry more and he can even marry the close relatives who the normal cannot marry, but जो इंडिया पाकिस्तान में होता है, it is following the verse of the Quran of Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24। یہ لڑکی اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مکمل بحث پر اتر آئی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر حوالہ کے ساتھ اس لڑکی کو سمجھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بار بار یہ لڑکی ضد کر رہی تھی کہ اس نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو رشتہ داروں میں شادی کی اجازت ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، جبکہ بھارت، پاکستان اور دیگر کئی مسلم ممالک میں لوگ اپنے رشتہ داروں میں پھپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی یا پھر خالہ کا بیٹا آپس میں رشتے طے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب اس خاتون کو سمجھانے کا چیلنج درپیش تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک پوری کوشش کر رہے تھے، جبکہ یہ لڑکی بضد تھی کہ اس نے ایک آنٹی سے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس میں یہی باتیں لکھی ہیں جو وہ کہہ رہی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف محمد کے لیے، امت کے لیے نہیں ہے۔ ایسا کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے اس لیے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور آنٹی سے بھی پڑھوایا، ان کے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ آنٹی سے مت پوچھئے، قرآن میں پڑھیے۔ میں قرآن پڑھ کے ہی پوچھی ان سے۔ قرآن کے اندر وہ بالکل جو لکھا پھوپھی کی لڑکی سے شادی کر سکتے لکھا ہے، وہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے۔ آپ جو کہ God has given you spoils of one, daughters of your uncle on the father's side and daughters on the aunt's side, سورہ الاحزاب کی 49 سے 50 والی آیت پتہ ہے مجھے۔ دیکھو آپ کیا کر رہے بتاتا، ایک پرٹیکولر ورس جو ہے نا، middle of that verse, it says that and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only. مطلب محمد ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ایک آیت کا انگلش میں ہی ترجمہ پڑھا اور اس لڑکی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھیں میری بہن، آپ جو غلطی کر رہی ہیں وہ آپ سورہ اصحاب کی اس آیت کو غلط سمجھ رہی ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عورت سے شادی کرنا چاہیں ان کو خصوصی استثناء حاصل ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کن کن عورتوں سے شادی نہیں کی جا سکتی، وہ باقی امت کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندی زبان میں بھی سمجھایا اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ in marriage a privilege for you only، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بھی عورت سے کر سکتے ہیں، وہ پہلا verse is common for everyone، یہ صرف پروفٹ کے لیے ہے، باقی نہیں۔ سمجھے آپ نا؟ میں نہیں سمجھی۔ I can only say it in English کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ سمجھے آپ؟ انگلش سمجھ میں آتا آپ کو؟ تھوڑا 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 تھوڑا۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ and the daughters of your uncle on the mother's side who migrated with you and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only, not for the rest of the believers۔ مطلب ایک عورت اگر کہتی ہے کہ کرنا چاہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے انگریزی زبان میں قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھیں اور سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کسی بھی عورت سے شادی کرنا اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں تو آپ کو خصوصی استثناء حاصل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، وہ ایک خاص درجے پر ہیں۔ not for the rest of the believers۔ مطلب ایک عورت اگر کہتی ہے کہ کرنا چاہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے میں عورت سے کرنا چاہتا ہوں تو عورت کو کرنا چاہیے۔ میں اگر کوئی لڑکی سے پوچھا تو اس کو مجھے شادی کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ پروفٹ ایک الگ درجے پہ ہے۔ اچھا
तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते बिल्कुल हैं, सही, हाँ। उम्मत नहीं कर सकते। उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है, जी। क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं, वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है। सिर्फ ये लास्ट पार्ट खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, समझे आप? जी, वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे हैं दूसरे पार्ट से, अच्छा। आप समझ रहे हैं नहीं? हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई। एक इसीलिए। आयत के बहुत से हिस्से हैं। पहला हिस्सा में लिखा हुआ है, जी। क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते, जी। आंटी की बेटी से कर सकते, जी। ये लिखा हुआ है सूरह निसा में भी। वो जवाब मेरा सही है, जवाब बदला नहीं, जी, लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खुल के पढ़ रहा हूँ, जी। समझे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से समझाने के बाद इस खातून की कन्फ्यूजन दूर हो चुकी थी और अब ये ऐसा लग रहा था कि समझ चुकी है, लेकिन फौरन से इसने कहा कि मेरा एक और सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वक्त कम है, बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये खातून कुछ हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जिद भी कर रही थी, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इजाज़त दे दी। अब इस सवाल का डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया और ये खातून क्या पूछ रही थी, ये मनाजिर भी आप खुद ही देख लीजिए। मेरा और एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहन जी, बहुत से लोग खड़े, सब मुसलमान ही बस छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा रहता है, जवाब लंबा रहता है बहन जी। जरा मैं बाकी लोग से एक राउंड तो पूरा बस करूं। एक लास्ट क्वेश्चन है बस। अच्छा पूछे। मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है, तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है, उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती, तो उनको अजाब कैसे होता है? भाई साहब, कब्र के अजाब के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई डूब के मर जाता है तो क्या उसका अजाब नहीं होगा? नहीं, उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे तो? हिंदू को छोड़ो, अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है जी। तो उसका अजाब नहीं होगा? नहीं, वही कैसे होगा पूछ रही हूँ। कैसे होगा वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी अल्लाह ताला को जैसा देने का अजाब देंगे, आप सब अजाब है। अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने, मैं थोड़ी अल्लाह हूँ। और क्यों इतनी फिक्र करने का है? हम जब सही रास्ते पे रहेंगे तो अजाब ही नहीं होगा ना। आपको ज्यादा फिक्र है कैसा अजाब होगा? आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुनाह नहीं करूं। गुनाह नहीं करेंगे तो अजाब ही नहीं होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन सभी से होता तो है। इसीलिए तो अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये इंतहाई शानदार गुफ्तगू आपके सामने है। आप इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।